بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام لارفی راجہ۔ امید کرتا ہوں آپ باہر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ملک میں آ چکا ہے اور الیکشنز کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن الیکشنز کی طرف کب الیکشنز ہوں گے، کب نئی گورنمنٹ بنے گی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس سال کے اینڈ پہ کہیں الیکشن ہوں گے۔ اگر ہوئے بھی تو نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ اپ میں الیکشن نظر آ رہے ہیں، یا اگلے سال کے مڈ تک شاید چلے جائیں الیکشن، ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوں نہ ہوں، لوگ اسمبلیوں میں جائیں نہ جائیں، وہ جاگیردار وڈیرے جا کے دوبارہ اسمبلیوں میں بیٹھے نہ بیٹھیں، البتہ غریب جو ہے وہ موت کی کشمکش میں ہر روز کھیلتا ہے۔ موت اور زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے اس کی ہر روز اس کے لیے ایک نیا دن جو ہے وہ کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی گیس کبھی بجلی کے بلز آ جاتے، اس کے اوپر بے تحاشا ٹیکس، اس قدر ٹیکس کہ کوئی شاید ہی اب چیز رہ گئی ہو جس کا ٹیکس نہ ہو۔ وہ قبر میں جانے کا بھی شاید یہ اگلی بات ٹیکس لگا دیں جی کہ ان کو ابھی تدفین ہونی ہے، اس کا بھی ٹیکس اس میں شامل کر دیں۔ اتنی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ باقی اشیاء کی دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، بلند ترین سطح پہ جانے کو تیار ہیں۔ ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2-3 دن کے بعد شاید مزید اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اشیاء خورد و نوش دیکھ لیں، بنیادی جو ہر گھر کے استعمال کی چیزیں، دال، چینی، آٹا، دیکھیں کتنی پرائسیں کہاں سے کہاں چلے گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مزید اور چیزوں کی طرف، جتنی بھی چیزیں استعمال کی روزمرہ کی ہیں یا لگژری آئٹمس سے چڑھے پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن بنیادی جو اشیاء جو ہیں ہر انسان کی جو ضرورت ہے ان کی پرائسیں بھی اس وقت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں ہر روز، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہر روز 2-3 ایسی نیوز آئی ہوتی ہیں کہ مہنگائی سے تنگ آ کے، بجلی کے بل سے تنگ آ کے، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور خودکشی کرنے والوں میں مطلب کہ یہ نہیں کہہ سکتے ینگ ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہر عمر کے افراد ہیں۔ اس کے علاوہ جرائم کی شرح اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میرے تو ایسے کئی لوگوں کو، میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے موبائل سنیچ جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لے گئے یا کچھ بھی اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہیں میرے پاس، آپ کے بھی یقیناً ہوں گے۔ اور شہروں میں تو اس قدر صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جب تھانے میں جاتے ہیں تو ان کا ایک نیا جو ہے وہ قصہ سننے کو ملتا ہے، وہ اگر میں بیان کروں گا تو وہ کافی لمبی چیزیں ہوں گی، میں لائٹ جو ہے وہ موضوعات پہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ تعلیمی حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم کم نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل بھی نہیں ہے، صرف ڈگری تمہائی جا رہی ہے، وہ بھی لاکھوں روپے لے کر ہمارے نوجوانوں سے۔ اس کے بعد روزگار ہی نہیں ہے، نوجوان کدھر جائے، کس کی طرف دیکھیں، کوئی اس طرح کا سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ مینیفیسٹو میں۔ انصاف کے لیے آپ جائیں عدالتوں میں، آپ کو عدالتوں کا نظام پتہ ہے، اسپتال میں اگر آپ بیمار ہو جائیں اسپتال میں جائیں، وہاں کے صورتحال کیا ہے یہ بھی آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ لیکن ہم جب بھی الیکشنز آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاز کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر جو ہے وہ ہم ووٹ دے کر تو پھر سے ان جاگیرداروں اور وڈیروں کو، جن کو نہ گرمی کی فکر، نہ سردی کی فکر، نہ کسی کو کسی اور چیز کی فکر ہے، ان لوگوں کو، ان کو کے پاس کیونکہ ہر چیز ہے، فکر ہوگی مجھے اور آپ کو ہوگی، مڈل کلاس طبقے کو ہوگی، لوور کلاس طبقے کو ہوگی، خود ایلیٹ کلاس طبقے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس قدر جو ہے وہ مہنگائی اپنے پیک پوائنٹ پہ ہے، کوئی ایک بھی سنگل ون بھی مجھے بتا دیں اس وقت نکلا ہو۔ اب اپنے علاقوں میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی نکلا ہو، کوئی امیدوار نکلا ہو، بے شمار امیدوار ہیں، میرے بھائی علاقے میں بھی کوئی 10 سے 15 امیدوار ہیں، لیکن ایک بھی شخص جو ہے وہ نکل کر باہر احتجاج کرنے یا اخباری بیان تک بھی نہیں ہے جی کہ مہنگائی اتنی ہے، کم کیجیے۔ اور یہ علمبردار بنتے ہیں کہ ہم ہادی میں، ہم یہ ہم وہ ہیں، ہم تو جی خدمت کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ آپ کے دروازے کھلنے کا کیا کرنا ہے کسی نے؟ آپ اگر اپنے علاقے کے مسائل پہ بات نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہیں، بس یہ کہنا جی پسماندگی دور کریں گے، پسماندگی کیا دور کریں گے، کون سی پسماندگی دور کریں گے؟ کسی کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، اس کے بعد آپ منشور ہی نہیں ہے، کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ اس قدر گمبھیر صورتحال میں عوام بھی جو ہے وہ، عوام کی بھی اس میں غلطی کوتاہی ہے بالکل،
کیونکہ عوام جب تک جو ہے وہ اچھے لوگوں کو، انرجیٹک لوگوں کو، اپنی کلاس کے لوگوں کو جب تک اسمبلیوں میں نہیں بھیجے گی تب تک اس طرح کے معاملات چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے۔ لیکن غریب تو پس چکا ہے، غریب کدھر جائے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی بھی ایک سنگل ون بھی ہے جو بھی بولتا ہے اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ مسئلہ ہے۔ جو کل تک کا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی اگر میں بات کروں، جو کل تک جو ہے وہ عمران خان کی نئی گورنمنٹ آئی تھی، اس وقت جو ہے وہ مائک اٹھا کے جو ہے وہ بالکل اس کے منہ کے آگے رکھ دیتے تھے کہ جی بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو تبدیلی۔ آج کل وہ میڈیا کے لوگ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے۔ مانا ساری گورنمنٹ پچھلی یہ جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں یہ ساری قصوروار ہیں۔ یہ سے 1.5 سال میں نہیں، اس سے قبل بھی جو گزرے ہیں، جن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں، قرضے لے کر اس وقتی طور پہ اپنی حکومت کا سیٹ اپ صحیح چلاتے رہے، عوام کو سب اوکے کی رپورٹ دیتے رہے، وہ بھی قصوروار ہے۔ اور یہ جو آئے 1.5 سال انہوں نے گزارا ہے 13-14 جماعتوں نے، یہ بھی اب ان میں یقین جانیں پچھلے 5 سالوں میں یہ جو گورنمنٹس گزری ہیں تقریباً 15-16 جماعتوں نے گورنمنٹ کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ووٹ دینے کے حقدار ہیں؟ آپ انہیں ووٹ دیں گے؟ اگر آپ ووٹ انہیں دیتے ہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے، اور ان کے امیدوار اگر اچھے ہیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ کوئی بھی ان میں سے سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی اچھے بندے کو، کسی لوور کلاس طبقے کے کسی محنتی شخص کو جو ہے وہ ٹکٹ دے گی، نہیں بالکل بھی نہیں۔ وہی اسی طرح خرید و فروخت ہوگی ٹکٹوں کی پہلے، پھر جب آزاد کو جیت جائیں گے پھر ان آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ ادھر جو ہے وہ ڈیلر والا کام ہوگا، ڈیلنگ ہوگی یہ ساری، لیکن عوام کے لیے کسی نہ پہلے کچھ سوچا ہے اور نہ ہی آنے والے مستقبل میں کچھ سوچے گا۔ عوام کو اپنا خود ہی سوچنا پڑے گا، عوام کو خود جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، یار میرے علاقے میں یہ 10 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں کون سا بندہ اہل ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ میری کلاس کا ہے۔ آپ کی کلاس کا ہی شخص جو ہے نا وہ آپ کے مسائل جو ہے وہ اوپر لیول تک جا کے بات کر سکتا ہے۔ اسے پتہ ہوگا یار بجلی کا بل آیا میں کیسے ادا کروں گا، یہ اتنا بل آیا، اسے معلوم ہوگا کہ ایک عام انسان کے جو ہیں وہ کیا مسائل ہیں۔ جو بندہ جس نے سونے کا چمن لے کر پیدا ہوا ہے اسے کیا پتہ ہے غریب کے کیا مسائل ہیں۔ آپ ان لوگوں کو پھر سے الیکٹ کرتے ہیں اپنے 2-3 چھوٹے مقاصد کے لیے جو ہے وہ حل کروانے کے لیے، آپ ان لوگوں کو ہر 5 سال بعد موقع دے دیتے ہیں، لیکن اب اپنے جو صحیح ووٹ کے حقدار ہیں، یقین جانے ہر حلقے میں آپ کہیں گے جی ہمارے حلقے میں سارے جاگیردار کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ 2-3 امیدواروں میں سے ایک امیدوار بھی ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا۔ آپ پھر وہ کہتے ہیں وہ جیت نہیں پائے گا، تو یہی تو جیت نہیں پائے گا والی جو ہمارے ساتھ ایشو ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ جیت جائے گا اور یہ جیت نہیں پائے گا، اس کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے ہماری، سب سے ہماری کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں، ہماری سوچ کی جو ہے نا وہ بھی اس کی بھی تعلیم و تربیت جو ہے ہماری ہے نہیں ہے، اور سوچ کی بھی کوئی اس طرح کا معیاری تربیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آج اس نیچ پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہمارے پڑوس ممالک جو ہیں، ہم سارے دشمن ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم آج بھی وہاں پر ہی سروائیو کر رہے ہیں، بس روٹی کے لیے لا رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان میں انہوں نے ایسا ہمیں الجھایا ہے کہ ہم اور کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتے۔ عوام کو سوچنا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یا تو پھر یہی آپشن ہے کہ باہر چلے جائیں، نہیں تو اگر یہاں پہ گزارنا ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا آئندہ آنے والے الیکشن میں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کیوں ووٹ دے رہے ہیں، اور اگر کسی کو ووٹ دیں تو کیوں دیں۔ یہ ان سوالوں کے جواب پہلے لکھ کر پھر ووٹ پول کیجئے گا، اس بار ذرا دھیان سے کیجئے گا۔ تب تک کے لیے کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔